پریز لارڈ، ہالےلویا. تالیاں بجائیں خداوند کے لیے. ہالےلویا. خادم کے لیے آپ نے تالیاں بجائی ہیں، خداوند کے لیے جس نے کلام کرنا ہے، پاک روح کے لیے جس نے بولنا ہے، روح القدس کی قوت جو آپ کی زندگی پر زور کے ساتھ آئے گی، اس کے لیے تالیاں بجائیں. ہالےلویا. اپنے پربھو کے لیے تالیاں بجائیں، آج کے دن کے لیے جس میں بڑا کام ہوا ہے، روح کا نزول ہوا ہے، کلیسیا کی ابتدا ہوئی ہے، کلیسیا کا وجود ہوا ہے. اس دن کے لیے جو کلیسیا کا جنم دن ہے، اس کے لیے تالیاں بجائیں. او ہالےلویا. بجاتے جائے تالیاں. ہالےلویا. بجاتے جائے، بجاتے جائے، زور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ. ہالےلویا. اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لائیں. ہالےلویا. خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ تالیاں بجائیں، زور کے ساتھ تالیاں بجائیں. ہالےلویا. کوائر بھی زور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ہر ایک خوشی کے ساتھ. آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے مسیحی دنیا میں. آج کا دن بڑا عظیم دن ہے. یہ وہ دن ہے جس دن میں کلیسیا کا آغاز ہوا ہے. یہ کلیسیا کا جنم دن ہے. اس پر ہمیں خوشی کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے جنم دن پر بڑی تالیاں بجاتے ہیں، اپنے بچوں کے جنم دن پر تالیاں بجاتے ہیں. آئے کلیسیا کے جنم دن کے لیے تالیاں بجائیں اور شکر گزاری کریں کہ وہ بھلا ہے جس کے فضل سے کلیسیا قائم ہوئی اور آج تک قائم ہے، اور یہ بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی، اور آج دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا مسیحی کلیسیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا مذہب مسیحی مذہب ہے. یہ وہ دن ہے جس دن یہ شروع ہوا تھا، اور آج دنیا کی انتہا تک مسیحیت کا پرچار ہو رہا ہے. آج دنیا کی حدوں تک مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہے. تالیاں بجائیں، تھکے نہیں. پریز لارڈ. ماندہ نہ ہو، خوشی کریں، خوشی کریں، اس کے نام کی تمجید کریں، اس کے نام کو جلال دیں. ہالےلویا. یسوع کے نام میں آمین. سب کہیں آمین، آمین. ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کا شکر گزار ہوں جو بھلا ہے، جس کی رحمت ابدی ہے، اور اسی کے پاک پوتر اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. میں نہایت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں آج کے دن کے لیے. بلکہ میں جب بھی خدا کے کلام کو سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ایک دم میرے اندر ایک عجیب سی خوشی جوش مارنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ میرے اندر کلام جوش مار رہا ہوتا ہے، اور وہ کلام جو میرے اندر ہوتا ہے وہ میرے بدن میں خوشی کو پیدا کرتا ہے. اسی طرح آپ بھی ہمیشہ خوشی کو رسیو کریں. اگر میں خوش ہوں، لیڈر خوش ہے، تو پھر عوام بھی خوش ہوگی. اس لیے خوشی آپ کے لیے ہے. یہ میرے اندر جو خوشی ہے، روح کی خوشی، یہ آپ کے لیے ہے، اور میں اس کو یسوع کے نام سے ہمیشہ بانٹتا ہوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے، میں جتنا اس کو بانٹتا ہوں میں اتنا زیادہ خوشی پاتا ہوں. جتنا میں اسے بانٹتا ہوں اتنا زیادہ میں شاد ہوتا ہوں. جتنا میں اسے بانٹتا ہوں لوگوں کی زندگیوں میں بھی خدا کا جلال بڑھتا چلا جاتا ہے، اور خدا کے نام کو پورے طور سے عزت اور جلال ملتا ہے. آج کا دن جس کو ہم پینٹیکوس کے دن کے نام سے جانتے ہیں، پینٹیکوس یہ وہ دن ہے جو یہودیوں کی ایک عید، ایک تہوار، ایک عید کا نام ہے. عید پینٹیکوس یہودیوں کی ایک عید جو فسح سے 50ویں دن منائی جاتی تھی. فسح کے کتنے؟ 50ویں دن منائی جاتی تھی. اصل میں جب
पेंटिकोस का जिक्र आता है तो ये असल में 50वें दिन को हमारे सामने पेश करता है। कई लोग समझते हैं पेंटिकोस शायद 35वां दिन है, और कई दफ़ा कई खादमों को कहते सुना कहते ऐसी 35 की ऐसी तो 36 कास्ट वाला, वो नंबरों की गेम कर रहे होते हैं और उनको पता नहीं कि दरअसल हकीकत क्या है। पेंटिकोस्ट 50वें दिन को जाहिर करता है, और ये यहूदियों की फसह की ईद जो है उसके 50वें दिन ये ईद आती थी। इस ईद को हफ्तों की ईद भी कहते थे, और इस ईद को फसल जमा करने की ईद भी के तौर पर भी मनाया जाता था। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप में कोई इस बात को समझता है, ज़िम्मेदारी को समझता है, तो अभी तो जौ की फसल जो है वो बहुत कम हो गई है। जौ की फसल जो है ये गंदम की फसल से पहले तैयार हो जाती है। कितने लोग ये जानते हैं? बहुत कम लोग। जौ की फसल जो है ये गंदम की फसल से पहले तैयार होती, और ये जौ की फसल जब काटते थे यहूदी लोग, खुदा के लोग, तो उनके लिए ये खुदा ने ये ईद ठहराई हुई थी कि जब तुम उसको जमा करते हो तो उसका नजराना लेकर आना है और ये शुक्रगुजारी पेश करनी है। ये ईद के का दिन होता था, ये ईद का त्यौहार होता था, इसमें वो नजराने पेश करते थे। वो नजरानों के साथ, पहले फलों के साथ खुदावंद की सताइश करते थे। जैसा कि हम अक्सर खुदा के कलाम में इस बात को दोहराते रहते हैं कि अपने पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करो। ये वो पहले फल थे, जौ की फसल, जिसको वो खुदावंद के हुजूर में लाते और इसको ईद के तौर पर मनाया जाता था। यहूदी ये जो हैं पेंटिकोस्ट को इस तरह से हम इस में देखते हैं। यहूदी दुनिया में, मसीही दुनिया में पेंटिकोस्ट का जो दिन है उसका हमारे साथ, मसीही दुनिया के साथ क्या तल्लक है, ये इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है। ये ईद पेंटिकोस्ट मसीहियों के लिए क्यों अहम हो गई, जबकि हम ये कहते हैं कि ये तो एक यहूदी त्यौहार है, ये तो एक यहूदी ईद है, ये तो यहूदियों का खुदावंद के हुजूर में पहले फलों को नज़र करने की ईद थी। उसको खुदावंद को पहले फलों से उसकी ताज़ीम करने का नाम था। तो फिर मसीही दुनिया में इसका क्या तल्लक है, इस बात पर हम गौर करेंगे। जब हम एमाल की किताब पहले बाब को पढ़ना शुरू करते हैं तो एमाल की किताब पहले बाब में जो है यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ कलाम किया कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास नहीं मिलता। यानी जब तक तुम्हें वो रूल कुदस जिसका वादा किया गया है तुम्हारी ज़िंदगी में पूरे तौर से उसका नज़ुल नहीं होता, तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, अभी मनादी नहीं करनी। जब तुम्हें कुव्वत मिलेगी, रूल कुदस का ज़ोर मिलेगा, उस वक़्त तुमने मनादी करना शुरू करना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये खुदा के लोग शागिर्द और शागिर्दों के साथ कुछ और लोग थे, शागिर्दों को मिलाकर जिसमें मकदसा मरियम भी शामिल थी, 120 लोगों की जमात जो है वो अब दुआ में मशगूल हो गई कि हमें रूल कुदस कुव्वत का लिबास मिले और फिर हम जो है दुनिया में मनादी के लिए निकले, हम गवाही सुनाने के लिए निकले, हम लोगों को तालीम देने के लिए निकले, हम मसीह के बाबत लोगों को बताने के लिए निकले। अब ये दुआ कर रहे थे, और जब दुआ कर रहे थे, मैंने कितने लोग बताए? 120 लोगों की जमात थी। ये कह ले ये इब्तदाई कलीसिया थी
جو ان دنوں میں جڑی ہوئی تھی. اور یہ 120 لوگوں کی جب میں بات کر رہا ہوں، ہسٹری کی نہیں بات کر رہا. اب پہلا باب پڑھیے گا نا اعمال کی کتاب، اس میں آپ کو اس کا ذکر ملے گا. وقت کی کمی کے سبب سے بہت سے حوالے ہم کھول نہیں پا رہے. ٹھیک ہے جی. تو 120 لوگ جن میں مقدسہ مریم بھی ان کے ساتھ تھیں، یہ سب دعا کر رہے تھے. اور پھر انہی دنوں میں پینٹیکوسٹ کی عید جو ہے اس کا ٹائم آ گیا. جب پینٹیکوسٹ کی عید کا دن جو ہے اس کا ٹائم آ جاتا ہے، وہ عید آ جاتی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب تو یہودی تھے. کیا خیال ہے؟ یہ سب تو اسرائیلی تھے. انہوں نے عید پینٹیکوسٹ کے موقع پر جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوئے ہیں اور ایک بالا خانہ سمجھتے ہیں جی؟ اوپر کی منزل. ٹھیک ہے جی. چبارہ. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اوپر کی منزل میں اوپر والے کمرے میں یہ دعا کرنے کے لیے ٹھہر گئے پینٹیکوسٹ کی عید کے موقع پر. یہ ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب 2 باب اس کی پہلی آیت سے. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت سے. جب عید پینٹیکوسٹ کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. اور انہیں آگ کے شعلوں کی سی پھٹتی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. یہ پینٹیکوسٹ کا موقع ہے. عید پینٹیکوسٹ پر شاگرد اور ان کے ساتھ جتنے کلیسیا کے لوگ 120 لوگ، یہ سب ایک گھر میں ایک جگہ دعا کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. اور جب یہ دعا کر رہے ہیں تو ایک دم سے یہ ایک اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کے بڑے نظارے کو پاتے ہیں، اور یہ ایک دم سب جو ہیں غیر زبانیں بولنے شروع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ 120. سب کے سب لکھا ہے، سب کے سب جو ہیں انہوں نے غیر زبانیں بولنی شروع کر دی. اور کیونکہ عید پینٹیکوسٹ کے موقع پر مسیحیوں پر، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا تھا، جو مسیح کے شاگرد تھے، جو مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کو روح القدس کی قدرت سے معموری ملی. وہ روح القدس سے بھر گئے. وہ جو کلام جو ہے کیا گیا تھا کہ تم روح القدس سے بھر جاؤ گے، جو کلام کیا گیا تھا، یوحنا اصطباغی نے کہا تھا کہ میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. جب سب کے سب روح القدس سے بھر گئے تو یہ دن عید پینٹیکوسٹ کا جو یہودیوں کا ہے، یہ مسیحیوں کے لیے نہایت اہم ہو گیا. اس طرح سے یہ دن پینٹیکوسٹ مسیحی دنیا میں ایک مسیحی دنیا کا جو ہے بڑا تہوار بن گیا، کیونکہ اس دن روح القدس ان کی زندگی میں اترا ہے. کیا آپ روح القدس کے لیے تالیاں بجائیں گے؟ اور جب ہم اس بات کو اسی 2 باب میں، اعمال 2 باب، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں روح کا نزول، اس میں ہم تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں وقت کو بچاؤں اور چند اگلی باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کر سکوں. جب روح القدس کا نزول ہوا اس کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اکثر غیر زبانوں پر بڑا لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اس پر پطرس رسول ان کے درمیان کھڑے ہوئے
اور پطرس رسول نے ان کو ایک لیکچر دینا شروع کیا. اسی دوسرے باب کی جو ہے 14ویں آیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے، لیکن 16ویں آیت سے میں بات کر رہا ہوں. 16ویں آیت میں رسول ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ نشے میں ہے، یہ نشے میں نہیں، بلکہ یہ وہ کلام پورا ہوا ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ خداوند فرماتا ہے آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. اس کو غور سے سنیے گا، اس پر آپ اور مجھے اور ہر شخص کو جو مجھے سن رہا ہے اسے توجہ دینے کی ضرورت ہے. لکھا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو یوئیل نبی نے نبوت کی تھی کہ آخری دنوں میں اپنے کلام کو جو ہے اپنے روح کو ہر بشر پر ڈالوں گا. کس پر ڈالوں گا؟ کس پر ڈالوں گا؟ خواہ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مشن سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ شخص کا نزول کا بڑا وعدہ کلام میں موجود ہے. کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر زبانیں شاید پینٹیکاسٹل لوگوں کے لیے ہے. ہاں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو قبول کیا ہے، اس کا یقین کیا ہے اور اس کے بعد اس پر بھروسہ کیا ہے اور وہ ان زبانوں کو بولنے والے ٹھہرے ہیں. دراصل روح کا نزول کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہ کہوں، جتنے آپ آج مجھے سن رہے ہیں یہ صرف پینٹیکاسٹل لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسیحیوں کے لیے بھی نہیں ہے. کس کے لیے؟ ہر بشر کے لیے. خدا کا روح کے نزول کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. ہم نے اسے محدود کر دیا ہے، چند لوگوں پر ہم نے اسے روک دیا ہے، ہم نے ایک گروپ کے پر اسے روک دیا ہے، ایک ڈینومینیشن پر اسے روک دیا ہے. شاید ہم پینٹیکاسٹل لوگوں پر ہم اسے روک رہے ہیں، لیکن انجیل کی تعلیم، خدا کا کلام ہر ایک کے لیے اور ہر ایک کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ روح کی قدرت میں ڈوب کر خدا کی ستائش کرے. یہ خدا کی مرضی ہے، شاید ہم اس کو نہیں سمجھے. کس کے لیے ہے؟ کسی ایک فرقے کے لیے ہے؟ کسی ایک مشن کے لیے ہے؟ نہیں. کس کے لیے؟ ہر بشر کے لیے. ہر بشر میں سب آتے ہیں. بھائی خالد تسی بھی ہم دے ہو پریز لارڈ. بھائی خالد بھی ہر بشر میں آ رہے ہیں، اب بھی ہر ایک. اور یہاں جو نہیں بیٹھے ہوئے، جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، چائنا میں بھی ہیں، وہ بھی ہر بشر میں آ رہے ہیں. اور ان سب کے لیے خدا کی مرضی ہے کہ وہ روح میں ڈوب کر خدا کی ستائش کریں. ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے. جب یہ خدا کا بندہ پطرس رسول ان کو یہ بتا رہا ہے تو اسی دوسرے باب میں ہم آگے بڑھیں. اس کو آپ ضرور گھر جا کر پڑھیے گا، پہلے اور دوسرے باب کو. تو دوسرے باب میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب انہوں نے کلام کو سمجھ لیا تو پطرس رسول سے کہنے لگے پھر اے بھائیو ہم کیا کریں. تو پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اس کی 39ویں آیت. اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور
के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये वादा जो ऊपर किया जा रहा है, ये कलाम जो 38वीं आयत में पतरस कर रहे हैं, खुदा के बंदा लोगों के सामने रख रहे हैं, वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारी औलाद के लिए भी है, और वो जो दूर से बाहर से हमारे दरमियान आ जाएंगे, ये वादा उनके साथ भी है। इस हिस्से में भी फिर रूह कुदस के नज़ूल की जब हम बात करते हैं, उसका दायरा फिर बढ़ गया है, महदूद नहीं है। एक जगह, एक ग्रुप, एक चर्च, एक कलीसिया, एक ख़ानदान की बात नहीं है, ये सब के लिए है। जैसे ईद पेंतिकोस के मौका पर 120 लोगों ने रूह कुदस में गैर ज़बानों में खुदा की सताइश की है। 100% लोग, सब के सब जो मसीह के मानने वाले हैं, वो गैर ज़बानें बोल रहे हैं। इस हिस्से में भी ऐसा ही नज़र आता है कि सब, हमारी औलाद भी, हम भी, और जो बाहर से आए उनके लिए भी ये कलाम बोलने वाला नहीं। तो आज ईमान रखे और वो रूह कुदस में गैर ज़बानों में खुदा की सताइश करता हुआ अपने घर को लौटेगा। फक्त भरोसा करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अब ये है कि रूह कुदस का बपतिस्मा जो है, इसको अक्सर लोग समझते नहीं। कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है? तकरीबन सारा चर्च। जितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, पानी के बपतिस्मे के मौका पर मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पानी के बपतिस्मे के मौका पर आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बपतिस्मा देने वाला नहीं। क्या बपतिस्मा हो जाएगा? क्या बपतिस्मा हो जाएगा? नहीं। अब जब किसी ने पानी का बपतिस्मा लेना है, उसके लिए जरूरी है कि कोई बपतिस्मा देने वाला मौजूद हो। पानी का बपतिस्मा देने वाला मौजूद है, पानी का बपतिस्मा लेने वाला मौजूद है, लेकिन पानी मौजूद नहीं। क्या बपतिस्मा हो जाएगा? क्या बपतिस्मा हो जाएगा जी? नहीं। अब जरूरी है कि बपतिस्मा देने वाला मौजूद हो, बपतिस्मा लेने वाला मौजूद हो। जहां बपतिस्मा लेना है, जिस चीज से बपतिस्मा होना है, वो मौजूद हो। तो फिर मुझे एक बात अमाल की किताब की याद आती है, हबशी फौजा की। जब वो कलाम सुन रहा था अपने रथ पर, तो लिखा है कि चलते चलते पानी जो है उनसे नजर आया, तो उसने फिलिप्पस से कहा, तू भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, पानी भी मौजूद है। अब कौन सी बात है जो मुझे रोकती है कि मैं बपतिस्मा ना पाऊं? अब कौन सी बात है? कोई भी पीछे नहीं। लिहाजा उसी टाइम एकदम उसका बपतिस्मा हो जाता है। इसी तरह से मैं आपके सामने रूह कुदस के बपतिस्मे की चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये वो बातें हैं जिनको बड़ा सादा तरीके से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरी आज कोशिश है, ये दुआ है कि आज कोई भी रूह कुदस की मामूरी के बगैर इस जगह से वापस ना जाए। सुनिएगा कि रूह कुदस के बपतिस्मे की भी ऐसे ही हमें समझने की जरूरत है। रूह कुदस का बपतिस्मा जो है, इसके लिए यूहन्ना अश्तबागी ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। कितने लोगों ने ये कलाम सुना हुआ है? ये बात सुनिए। यूहन्ना अश्तबागी ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। और यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो गए, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। कितने लोग ये जानते हैं कि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है? तो रूह का बपतिस्मा किसने देना है? यीशु मसीह ने।
तो यीशु मसीह जिसने आपको रूह कुदस का बपतिस्मा देना है, रूह कुदस से भरना है, वो मौजूद है। उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसका कलाम है, उसके कलाम में हम पढ़ते हैं कि वो कल, आज और अब तक यकसा है। लिहाजा यीशु मसीह यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आपको बपतिस्मा देना है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब क्या होगा? दूसरी बात, पहली बात थी जिसने बपतिस्मा देना है वो यहां मौजूद है। सब कह सकते हैं आमीन? आमीन। आप सब कह सकते हैं आमीन? आमीन। जिसने यानी यीशु मसीह ने जिसने आपको बपतिस्मा देना है वो यहां मौजूद है। आमीन। 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 दूसरी बात यह है जिसने बपतिस्मा लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कितने लोग आज रूह कुदस के बपतिस्मा को चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हो जाए? आप मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। अब तीसरी बात क्या थी? जिससे बपतिस्मा होना है, पानी। ठीक है ना? पानी के बपतिस्मे में पानी और रूह कुदस के बपतिस्मा में रूह कुदस। रूह कुदस का नज़ूल ईद पेंटिकोस के मौका पर हो चुका है। हो चुका है। हो चुका है। और ये मुसलसल हमारे साथ साथ है। कितने लोग कहते हैं कि इसमें ब्रेक आ गई है? इसमें कोई ब्रेक नहीं है। क्यों बात साहब? कोई ब्रेक नहीं है, क्योंकि रूह कुदस का बपतिस्मा जो है, रूह कुदस का नज़ूल ईद पेंटिकोस के मौका पर हो चुका है। ये तजर्बा, ये वादा अब मुकम्मल हो चुका है और ये अब जारी है। जारी है बात साहब? जारी है। जारी है। अब ये कहें कितने लोग ये ईमान रखते हैं कि रूह कुदस यहाँ मौजूद है? रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां। रूह कुदस का बपतिस्मा जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ मैं फिर पानी के बपतिस्मे पे जा रहा हूँ। पानी के बपतिस्मे के मौका पर जिसने देना है वो मौजूद है, जिसने लेना है वो मौजूद है, पानी भी मौजूद है। लेकिन अगर पानी में उतरे और बंदा अपने आप को पानी में डूबने ना दे, डिप भी ना होने दे, फिर किसका कसूर है? किसका कसूर है जी? लेने वाले का ना। बार दफा यूं होता है कि हम अपने आप को जो है सख्त रखते हैं। हम अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं देते। जिस तरह पानी के बपतिस्मे के मौका पर आपने खादम के हाथ में अपने आप को दे दिया, ढीले पड़ गए और उसने आसानी से आपको पानी में डिप कर दिया, बपतिस्मा दे दिया, गोता हो गया। इसी तौर से आज ये जरूरी है कि हम रूह कुदस के बपतिस्मे को भी इस तौर से जाने। यीशु मसीह यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आपको बपतिस्मा देना है। आप यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने बपतिस्मा पाना है। रूह कुदस से आपको बपतिस्मा होना है। रूह कुदस यहाँ मौजूद है। अब ये जरूरत है खुदा के कलाम में जैसा लिखा है अमाल की किताब में के चौथे बाब में कि और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। यानी वो अपने आप को रूह के ताबे कर देते हैं।
جس طرح آپ نے خادم کے تابع کر دیا، اس نے آسانی سے آپ کو پانی میں غوطہ دیا، ڈبکی ہوئی، اسی طور سے آج آپ نے روح القدس کے اپنے آپ کو تابع کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر روح القدس کا بپتسمہ کوئی دور ہے؟ جس طرح روح القدس آپ کو بولنے کی طاقت دے، آپ نے اس کو بولنا شروع کرنا ہے، اس کو آپ نے کلام کرنا شروع کرنا ہے، اس کو اپنی وہ کوئی بچہ جو ہے ہاسپٹل سے لیا، اسے پالنا شروع کیا اور اس نے پنجابی بولنی شروع کر دی۔ تھا وہ کہاں سے آیا؟ ہاسپٹل سے۔ وہ کس کی اولاد تھی؟ ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کسی ہاں جی تو اس نے اسے تو وہ پشتو بولنی چاہیے تھی، براوی بولنی چاہیے تھی، یا کوئی اور زبان بولنی چاہیے تھی، کیا خیال ہے؟ لیکن اس نے کیا کرنا شروع کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو سنا وہی بولا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم مسیحی دنیا میں اس بات کو قبول نہیں کرتے، سمجھ نہیں پاتے۔ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں دعا کرتے چلے جاتے ہیں، جو ہمیں مل رہا ہے، خدا من تیرا شکر ہو، ہاللیلویا ہاللیلویا، ہلدے ڈولنے میں، اور پھر بعد جن کا سارے ہو گیا، مینوں تے نہیں ہویا۔ بھئی آپ نے کچھ سنا، جو کچھ سنا اس کو اپنی زبان پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اس دوسرے باب میں یہی ہے، جو کچھ انہوں نے سنا اسے قبول کیا اور اسے بولنا شروع کر دیا۔ اب وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو روح القدس سے مامور ہے، غیر زبانیں بولنے والے، جن پر خدا کا کرم ہوا ہے۔ جب آپ ان کی طرف دیکھیں تو ان جیسے ہونے کی کوشش کریں، کیا خیال ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی مشکل ہوگی؟ کوئی مشکل رہے گی؟ کوئی مشکل رہے گی؟ ہرگز کچھ بھی مشکل پیچھے نہیں رہے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کچھ لینے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو سن رہے ہوتے ہیں اسے ہم بولنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کہتے پتہ نہیں کتوں آنا ہے، وہی ہوگا جو ہے اور جو آپ کے درمیان ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ میں چرچ میں تھا، سسٹر ایلس تھی، بہت لمبی بات نہیں کروں گا آج، تو وہ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے دعا کر رہی تھی، غیر زبانیں بہت سے لوگوں نے بولنی شروع کر دی، اور میں اس ٹائم تک غیر زبانوں پر جو ہے تکیہ نہیں کرتا تھا یا ایمان نہیں رکھتا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا اچھا، اور اس جگہ کھڑا ہو کر میں ایوی پھنس گئی۔ بڑا عجیب سا میرا رویہ تھا، اور پھر میں دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا، میں ہنس رہا تھا ان پر۔ ایلس میری طرف آئی، وہ اردو کر لیتی ہیں تھوڑا بہت، گزارا کرتے، بھائی جی آپ بھی دعا کریں۔ ہوں تے سرتے آ گیا، میں نے بھی دعا کرنا شروع کی۔ دعا جو میں نے کی، میں نے کہا خداوند میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، اگر یہ تجربہ واقعی سچا ہے تو پھر مجھے بھی ہونے ہی دے۔ یہ میرے کہنے کی دیر ہے، تھوڑی دیر بعد میری زبان جو ہے وہ ایسے چل رہی تھی بڑی تیزی کے ساتھ، کہنے منہ تھک جانا، وہ زبان بھی تھک گئی۔ اس سپیڈ سے میں نے غیر زبانیں بولنی شروع کر دی۔ جب میں نے اپنے آپ کو تابع کیا تب میں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ جب ہم تابع نہیں کریں گے، سنے جو اسی کو اپنی زندگی میں لینے کی کوشش کریں، بولنے کی کوشش کریں، اور آپ غیر زبانوں میں خدا کی ستائش کر رہے ہوں گے۔ اور میری دعا ہے کہ آج جماعت میں سے کوئی شخص روح القدس کی قدرت کی معموری کے بغیر واپس نہ لوٹے۔ میری یہ بڑی لالچہ ہے، کیونکہ خدا کی لالچہ تو مجھ سے بھی بڑی ہے، اس کی لالچہ تو ہر بشر کے لیے ہے، تو میں تو ایک چھوٹا پھر بھی محدود کر رہا ہوں اسے کہ
کہ میری یہ دعا ہے یا لالچہ ہے کہ آج چرچ میں بیٹھا ہوا ہر شخص غیر زبانوں میں خدا کی ستائش کرے۔ میں بہت چھوٹے سے کیا کہنا چاہتا ہوں، ایمان کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ بڑا تجربہ میرے خداوند کے پاس ہے، بڑی خواہش میرے یسوع کی ہے، ہر بشر غیر زبانوں میں خدا کی ستائش کرے۔ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ہو جائے گا۔ ایمان کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اور جب ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ملتا ہے تو یسوع مسیح نے اس کے لیے کہا تھا، جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں مل جاتا۔ جب آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہوں گے پھر آپ قوت سے بھر چکے ہوں گے، پھر آپ خداوند کی ستائش اس کے حضور، اس کے لائق پورے طور سے کر رہے ہوں گے۔ آئیں ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں۔ ہر ایک